آج ایک ایسی تہلکہ خیز خبر شیئر کی ہے ڈاکٹر شہباز گل نے، جس کے بعد سارے ڈاٹس آپس میں کنیکٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ میں آپ کو سیکوینس آف ایونٹس بتاتا ہوں۔ عمران خان کی صحت بہت خراب ہو گئی ہے، وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے۔ کالم لکھے جاتے ہیں اخباروں میں کہ عمران خان کو کوئی دماغی مسئلہ بھی ہو گیا ہے، کوئی یہ بیماری بھی ہو سکتی ہے، وہ بیماری بھی ہو سکتی ہے، اس پہ ولاگز بھی بنتے ہیں۔ نیکسٹ آتے ہیں ڈاکٹر شہباز گل کی، میں بعد میں بات کرتا ہوں، پہلے شہزاد اکبر کا ایک ولاگ آتا ہے اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس یہ خبر ہے کہ نواز شریف نے عاصم منیر کی جانکاری کے علاوہ ڈی جی ISI عاصم ملک سے علیحدگی میں ملاقات کی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ چیز آتی ہے کہ جو مری میں میٹنگ ہوئی تھی اس میں نون لیگ 5 سال کے لیے مان گئی۔ اس کے بعد دوبارہ خبر آتی ہے کہ نون لیگ مان گئی لیکن نواز شریف کچھ مانگ رہا ہے، اور خبر یوں آتی ہے کہ نون لیگ کہہ رہی ہے عمران خان کو ایلیمینیٹ کرو تب ہم آپ کو یہ دیں گے۔ لیکن آج شہباز گل نے اس میں ایک نئی جیز ڈال دی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گو کہ یہ بڑے مصدقہ ذرائع سے خبریں جاری کروائی گئی تھیں اور دینے والوں کی کوئی غلطی نہیں ہے کہ نون لیگ یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ عمران خان کو مار دو، لیکن اصل میں کمپنی کے جرنیل یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو مارنا ہے، اور پلان یہ ہے ان کا بقول شہباز گل کہ ہم عمران خان کو جان سے مار کے اس کا ذمہ دار نون لیگ کو ٹھہرا دیں۔ اور یہ جو خبریں باہر آئی ہیں اچانک کہ جی نون لیگ یہ مانگ رہی ہے، یہ پہلے سے بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ ہم کو ایسی غلیظ حرکت اگر کرتے ہیں تو الزام لگے گا نون لیگ پر۔ اور میں یہ بات آپ کو اپنے تجزیے کے طور پہ بغیر کسی خبر کے کافی ٹائم پہلے بتا چکا ہوں کہ کمپنی خدا نہ خواستہ جب یہ کام کر جائے گی، اللہ نہ کرے، اللہ عمران خان کو لمبی زندگی دے، انہوں نے اس نیشن کا انشاءاللہ بیڑا پار لگانا ہے، تو انہوں نے نون لیگ کو رگڑا دے دینا ہے، انہوں نے رگڑ دینا ہے ان کو کہ انہوں نے کیا تھا، دیکھو ہم نے صاحب کو ٹانگ دیا ہے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے ایسا کچھ کرنے کا، ہم نے تو ان کو بڑی حفاظت سے رکھا ہوا تھا، یہ تو ان کے لوگ تھے۔ اور اسی لیے غور کریں، ایک خاص الخاص بندہ سپرنٹینڈنٹ ڈیالہ جیل بنایا گیا ہے جس کی تمام نون لیگی لیڈران کے ساتھ وقتاً فوقتاً تصاویر موجود ہیں، یہ اس گہری پلاننگ کا حصہ ہے، ڈاٹ کنیکٹ ہوتے ہیں نا۔ اس لیے میں شہزاد اکبر کے حوالے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ ابھی تک ان کی بہت ساری خبریں درست ثابت ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ذرائع پکے ہیں، تو میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ جو بات کر رہے ہیں وہ بھی بالکل غلط ہے، لیکن اگر سارے ڈاٹس آپ کنیکٹ کریں، جو مجھے سمجھ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس چیز کی پلاننگ بہت پہلے شروع کر دی گئی تھی۔ ہم یہاں پہ آگے کہتے ہیں کہ مرضی دونوں سائڈز کی عمران خان کو مارنے کی، مسئلہ پھنسا ہوا ہے کہ ذمہ کون اٹھائے گا۔ نون لیگ چاہتی ہے کہ ساری ذمہ داری فوج پہ پڑے، فوج یہ چاہتی ہے کہ ذمہ داری نون لیگ پہ پڑے، شریفوں پہ پڑے براہ راست، اور فوج کے پاس پھر مسئلہ بھی ہے کہ خدا نہ کرتا ایسا کچھ ہوتا ہے تو وہ سب کو رگڑ دیں گے، ساری سیاسی قیادت کو لٹکا دیں گے، کہیں گے ہم نے تو بس کر دیا، سب برابر کر دیا، انصاف دلا دیا ہم نے قوم کے لیڈر کو۔ تب پھر یہیں سے ایک جرنیل اٹھ کے آئے گا اور کہے گا جی ہمیں بڑا افسوس ہے اور ہم نے قوم کے لیڈر کو، سب سے مقبول لیڈر کو ہم نے انصاف دلا دیا۔ اس طرح کی پلاننگ ہو رہی ہے، تو ہم نے اس ساری صورتحال کا جائزہ لینا ہے۔ آج ہی میں آپ کو صبح بتا چکا ہوں کہ زلمے خلیلزاد کہتا ہے کہ عمران خان کے کھانے میں انہیں خبر ملی ہے کہ انسولین کی آمیزش کی جا رہی ہے۔ انسولین کی آمیزش اگر لگاتار کی جاتی رہے تو انسان کا دل کمزور ہوتے ہوتے ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ اگر یہ خدا نہ خاصہ یہ بات اگر درست ہے، کیونکہ جب کوئی بندہ دعویٰ کرتا ہے تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے نا بالکل ہی سچ بول رہا ہے، وہ ملک سے باہر ہے، وہ امریکہ میں رہتا ہے، اس کو مطلب کہیں سے خبر ملی ہوگی، لیکن یہ 100% تو نہیں ہے، نہ عمران خان کی فیملی نے یہ کہا، نہ عمران خان نے کہا مجھے کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، لیکن اس سے یہ بات قطعاً نہیں کی جا سکتی کہ ایسا کوئی منصوبہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ چیزیں تو اب کھل کے سامنے آ رہی ہیں نا۔ دیکھیں خبروں میں فرق صرف یہ ہے کہ ایک سائڈ کہہ رہی ہے شریف خاندان نے یہ مطالبہ کیا کہ اس کو مارو، ختم کرو، ایلیمینیٹ کرو، اور ایک یہ سائڈ کہہ رہی ہے کہ جی یہ اصل میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ کرنا چاہتی ہے لیکن وہ مدعا شریفوں پہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ بات تو ہے کہ نا قوم کا نقصان تو یہی ہے نا کہ عمران خان کی جان لینا چاہتے ہیں، تو قوم کے لیے تو دونوں صورتوں میں سیم بات ہے، لیکن اس کو سمجھیے بڑی باریک بات ہے اور یہی اصل بات ہے۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب تک جو نوٹیفیکیشن نہیں آیا وہ اسی وجہ سے نہیں آیا، نون لیگ ڈر گئی ہے، اس کو سمجھیں ذرا۔ ایک تو عوامی رد عمل سے نون لیگ ڈر گئی ہے کہ ہم یہاں سیاست کیسے کریں گے، خدا نہ خواستہ ایسا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی فوج کے اگر یہ ارادے ہیں تو نون لیگ کو تو یہ پتا ہے نا کہ سیاست ادھر ہی کرنی ہے، مریم نے بھی کرنی ہے، آگے جنید نے بھی کرنی ہے، پھر جنید کے بھی بچوں نے کرنی ہے، وہ سوچ رہے ہیں ہمیں کون سیاست کرنے دے گا یہاں پہ۔ عاصم منیر تو 5 سال 10 سال اپنے لگا کے چلا جائے گا، ہم نے تو یہاں نسل در نسل حکومت کرنی ہے۔ نواز شریف جب جوان تھا اس نے سوچا تھا میری ایک دن بیٹی بھی ہوگی، آگے وہ بھانجے بھی ہوں گے، بھتیجے سب جو ہے میرے ادھر آ جائیں گے اقتدار میں، یہ تو نہیں تب سوچا تھا نا، تب تو پتہ ہی نہیں تھا اس کو کہ آگے کیا ہوگا، مستقبل کیا ہے۔ وزیر خزانہ بنا، وزیر اعلیٰ بنا، پھر جا کے وزیر اعظم بنا، تو اب تو انہیں پتا ہے نا کہ ہم نے کیسے خاندانی سیاست چلانی ہے۔ یہی حال زرداری لیگ کا بھی ہے۔ تو خاص طور پہ شہباز گل یہ کہتے ہیں کہ ایک یہ مسئلہ پھنسا ہوا ہے جی کہ جس طرح زرداری نے بے نظیر کے قتل کے بعد پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا، کوئی ایسا بندہ مضبوط مل جائے جسے لوگ عمران خان کا ریپلیسمنٹ سمجھ کے مان جائیں، وہ نعرہ لگا دے خدا نہ خواستہ ایسا کچھ ہونے کے بعد کہ پاکستان کھپے، ہمیں پاکستان کو بچانا ہے، اور یہ جو توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، لوگ جو افراتفری مچائیں گے، یہ نہیں ہونی چاہیے، تاکہ ہر قسم کے مسئلے کو سنبھال لیا جائے، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ حالات ہلکے کر دیے جائیں گے، لوگوں کو فوراً رہا کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ دیکھیں جی وہ تو ایسی کوئی بات نہیں تھی، وہ تھا، اور کسی کو پکڑ کے فوراً ٹانگ بھی دیا جائے گا۔ تو یہ سارے منصوبے ہیں ان کے، اس لیے میرا یہ کنسیڈرڈ اپینین ہے، یہ سارے کیونکہ یہ جو لوگ ہیں ان کی کئی خبریں درست ثابت ہیں، خاص طور پہ شہزاد اکبر کی کئی خبریں درست ثابت ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، میں نے نوٹ کیا، وہ بڑے سنجیدگی سے بات کرتے ہیں۔
تو میرا اس پہ کنسیڈرڈ اوپینین یہ ہے کہ نون لیگ ڈر گئی ہے اور انہوں نے 5 دن کے اندر جو مری میں وہ بینہ طور پہ جو خبریں آ رہی ہیں نوٹیفکیشن جاری کرنے کا کہا تھا. اس ملاقات کو 5 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں, ابھی تک نون لیگ نے نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا. اور اب خبریں آ رہی ہیں کہ ایک سمری آ رہی ہے جی ایچ کیو سے کہ ہاں جی دستخط کرو اس کے اوپر. ویسے تو انہوں نے سیدھا نوٹیفکیشن کر دینا تھا, اب سمری وہاں سے آ رہی ہے کہ دستخط کرو اس کے اوپر. اس دوران ظاہر ہے کہ ان کو کھینچا جائے گا, لیکن نون لیگ کو 2 قسم کے ڈر ہیں. ایک ڈر کہ ہم یہاں سیاست کیسے کریں گے, جو میں بول چکا ہوں. ایک ڈر یہ اور جس کے بارے میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم نے اس کو ایکسٹینشن دے دی 5 سال کی, اگر دے دی اس دوران اس نے عمران خان کو مار دیا تو یہ ہمیں بھی لٹکا دے گا. اب عمران خان نون لیگ کی انشورنس پالیسی بن چکی ہے, عمران خان کی زندگی نون لیگ کی زندگی بن چکی ہے. یہ میرا تجزیہ ہے اس کے اوپر. شریفوں کو یہ پتا ہے کہ عمران خان کو اگر انہوں نے خدا نہ خاصہ جو ایلیمینیٹ کا لفظ استعمال ہوا ہے اور بار بار کیا, ہر بندے نے اب یہ کر دیا, ٹھیک ہے, بڑے بڑے معتبر لوگ اس پہ بات کر چکے ہیں کہ عمران خان کو ایلیمینیٹ خدا نہ خاصہ انہوں نے کر دیا تو یہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے, ہمیں بھی ٹانگ دیں گے, اور اگر یہ چھوڑ دیتے ہیں تو عوام نہیں چھوڑے گی. سو نون لیگ کے لیے آگے کنواں ہے, پیچھے آگ ہے, اس لیے نوٹیفکیشن نہیں آ رہا. میرے خیال میں اب اس معاملے کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہے نون لیگ کی. کم از کم یہ والی چیز ہمارے اوپر نہ ڈالوں گے, کمپنی تو نہیں پر ڈالے گی, اور بندوقیں تو کمپنی کے پاس ہیں. کمپنی تو کبھی اپنے اوپر ذمہ نہیں آنے دے گی. وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ یہ بھی کہہ دیں گے ہمارا اس اساسینیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو نون لیگ کا. بلکہ میں آپ کو بتاؤں ایک اور چیز ایڈ کر دیتا ہوں, یہ جو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل ہے نا, یہ میری سن لے ویڈیو, خدا نہ خاصہ ایسا کچھ ہوتا ہے میں لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں, اللہ نہ کرے ایسی کوئی نوبت, اور ہم نہیں سچے ثابت ہونا چاہتے اس چیز پہ, لیکن میں تمہیں وارننگ دے رہا ہوں کہ یہ لوگ تمہیں سزائے موت دیں گے. یہی فوج جو آج تمہیں استعمال کر رہی ہے یہ تمہیں سزائے موت دے گی کہ اس بندے نے یہ کیا تھا اور شریفوں کے کہنے پر کیا تھا, ہمارا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے, یہ ہوگا. تو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل جو اس ٹائم ہے, اگر اس کا کوئی رشتہ دار کوئی دوست یہ دیکھ رہا ہے, میری یہ ویڈیو کا حصہ اس تک پہنچا دے. تم سب سے پہلے بلی کے بکرے بنو گے, یہ یاد رکھنا. تمہیں لٹکایا جائے گا چوک میں لوگوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کہ دیکھو یہ وہ بندہ ہے جس نے عمران خان کو زہریلا کھانا دیا تھا, ہم اس کو چوک میں لٹکا رہے ہیں تاکہ لوگوں کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. یہ صرف ہم آپ کو وارن کر رہے ہیں. تو اوور آل جو سٹوری بن رہی ہے وہ یہ بن رہی ہے کہ کمپنی عمران خان سے اتنی خوفزدہ ہے, اتنی خوفزدہ ہے کہ ان کے زندہ سلامت رہنا, ان کا باہر رہنا افورڈ نہیں کر پا رہی. ایسے میں زاہد گشگوری کی ایک خبر آتی ہے جی کہ مری میں یہ بھی بات ہوئی ہے, نواز شریفوں نے کی ہے, کہ اگر عمران خان بیماری کا کر کے ایکسکیوز بنا کے ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں. یہ خبر اگر سچ ہے تب بھی, اور اگر فیڈ کی گئی ہے تب بھی, ایک ہی وجہ نظر آتی ہے کہ نون لیگ سپوک ہو گئی ہے. اور وہ شاید اب کہہ رہے ہیں بھائی کہ مار کے ہمارے اوپر یہ ڈالیں گے, ہمیں ہی لٹکائیں گے, تو ہم کوئی ایسا مشورہ دے دیتے ہیں شاید کوئی مان جائے. اور آپ کو پتا ہے عمران خان تو ماننے والا نہیں ہے, وہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جینے والا شخص ہے, وہ ان لوگوں سے ڈرنے والا نہیں ہے, ورنہ وہ یہ جنگ لڑتا ہی نہ, جنگ میں آتا ہی نہ. تو یہ ساری صورتحال انتہائی سنجیدہ ہے اور میں نے سوچا کہ اس کے اوپر بات کرنا انتہائی ضروری ہے. اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں جو اس ٹائم پاکستان کے اندر ایک اور رام مچا ہوا ہے, ہر قسم کا افراتفری ہے, اور وہ آپ کو نظر آتی ہے سوشل میڈیا پہ. کمپنی پی ٹی آئی کو انتشار کا شکار کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے. اور انتشار کیسے پھیلایا جاتا ہے, جن لوگوں پہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اور اعتماد ہوتا ہے نا, ان کے ذریعے لوگوں کا اعتماد توڑا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جب وہ اعتماد ٹوٹتا ہے لوگ رد عمل دیتے ہیں. اس رد عمل کو استعمال کر کے جن لوگوں پہ بہت زیادہ ذمہ داری یا اعتماد ہوتا ہے, ان کے چاہنے والوں سے جواب دلوایا جاتا ہے اور ایسے لڑائی بڑھائی جاتی ہیں. اس وقت یہ کلاسک کیس ہے جو پی ٹی آئی کے اندر اندرونی خلفشار پیدا کیا جا رہا ہے. کل ایک کیس کا فیصلہ آنا ہے, اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے مزید انتشار پھیلیں گے. اور یہ آپ کو میں ابھی وارن کر رہا ہوں. پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت ہے جس کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس کے لیڈر نے وہ موومنٹ شروع کی ہے جو 1000 سال کی غلامی سے ہمیں انشاءاللہ نجات دلانے جا رہی ہے. بہت قریب آ چکا ہے وہ وقت. 1000 سال دیکھیں تو اگر 5 سال بھی ہوں تو زیادہ نہیں ہے 1000 کے مقابلے میں. وہ وقت قریب آ لگا. 2-4 ہاتھ لبے بام رہ گئے ہیں. ذلے شاہ جیسے لوگوں نے خاموشی سے جان دے دی. اس کی فیملی نے بھی کوئی کریڈٹ لینے نہ وہ آگے آئے نہ کوئی بات کی. وہ بیچارہ باہر ہی عمران خان کے پیار میں بیٹھا رہا, جھومتا رہا, جان دے دی. اور ایسے بے شمار لوگوں نے 9 مئی کو جان دی, 26 نومبر کو جان دی, اور مسلسل اس طرح کی قتل و غارت ہوئی. جو عمران خان پہ 3 نومبر کو حملہ ہوا تب لوگوں نے جان دی, گولیاں کھائیں. یہ ایک ایسی موومنٹ ہے جس میں خون بہ چکا ہے. کسی نے بڑی زبردست بات کی تھی جب یہ موومنٹ شروع میں چل رہی تھی کہ زمین خون مانگتی ہے. یقین مانے تب کسی کو لگتا نہیں تھا کہ اتنا خون بہے گا اور لوگ دیں گے. لوگوں نے خون دیا ہے. وہ انیس ستی جو مری والا لڑکا ہے, سلوٹ ہے اس کی فیملی کو, اور اس کے لیے مغفرت کی اور اعلیٰ درجات کی دعائیں ہیں کہ اس نے خون دیا ہے. تو یہ زمین خون لے چکی ہے, یہ تیار ہے زمین اب تبدیلی کے لیے. تو ایسے میں اگر لڑائیاں شروع ہو جائیں, ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھائیں اور کمپنی یہ کروانے میں کامیاب ہو جائیں, ہر بندے کو اکاؤنٹیبل ٹھہراؤ, پھر وہ گنڈا پور ہو, وہ گور ہو, زید ہو, بکر ہو, سلمان اکرم راجہ ہو, جو مرضی ہو, جس کو جو ذمہ داری دی ہے اگر وہ پوری نہیں کر رہا, عوام جواب دہ ٹھہرائیں. کوئی بھی اوتار نہیں ہے,
کوئی بھی کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جو تنقید سے پاک ہے اور ماورا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. تنقید ضرور کریں، اور جو دفاع کر رہے ہیں خدا را وہ دفاع نہ کریں، غلط چیز کا دفاع نہ کریں. اسی سے کمپنیاں لڑائیاں پھیلواتی ہیں. کمپنی کا طریقہ واردات یہی ہے کہ ایسے طریقے سے لڑائی ڈلواؤ، پھوٹ ڈلواؤ، تاکہ ہم جو کاروائی ڈال رہے ہیں بند کمروں کے پیچھے اس طرف کسی کی توجہ نہ ہو. کیا آپ کو گریوٹی آف دا سچویشن کا اندازہ ہے کہ عمران خان کے بیٹے میڈیا پہ آگے جو کبھی نہیں آئے کہ جی ہمارے باپ کو قتل کر سکتے ہیں. بہنوں نے کہا کہ ایسی خبریں چلوا رہے ہیں کہ عمران خان کو کوئی بہت بڑی بیماری ہو گئی ہے. اس سے پہلے کچھ ولاگ کروائے گئے کہ عمران خان کو ایسی بیماری ہو گئی ہے کہ وہ اب ٹھیک ہی نہیں ہو سکتے. سوچیں تو صحیح، آرٹیکل لکھوائے جا رہے ہیں انگریزی اخباروں میں کہ عمران خان کو پتہ نہیں سر کی بیماری ہوگی یا دماغ کی بیماری ہوگی. ڈو یو انڈرسٹینڈ کہ سچویشن کتنی بلیک ہے اس ٹائم؟ آپ کی پوری توجہ چاہیے اس چیز پہ. آپ کا محور عمران خان ہونا چاہیے جو اس قوم کے لیے اور آپ کی آزادی کے لیے لڑ رہا ہے. اس کی زندگی خطرے میں ہے. بدی کی طاغوتی قوتیں پوری پلاننگز کر رہی ہیں. صرف مسئلہ یہ ہے کہ ذمہ داری کس نے اٹھانی ہے اور کیا اس کا بوجھ اٹھا سکیں گے. تو میں آج یہاں فوج کو بھی بتا دیتا ہوں بطور ادارہ، آپ کا واپسی کا واحد راستہ عمران خان کے تھرو آتا ہے. خدا نہ خواستہ عمران خان نہیں ہوگا، آپ کی واپسی کے عوام کی طرف سارے راستے بند ہو جائیں گے. ڈو یو انڈرسٹینڈ کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ فوجی ریکروٹمنٹس میں کمی، فوج ایک گالی بن گئی ہے، اس میں مزید اضافہ ہوگا. کوئی فخر سے بتا نہیں سکے گا کہ میں لیفٹیننٹ بن گیا ہوں، میں کپتان بن گیا ہوں، میں میجر بن گیا ہوں. شرمندگی ہوا کرے گی. کوئی بیٹی نہیں دے گا افسران کو. آپ کی فیملیاں آپ کے بائیک آؤٹ کریں گی. یہ آگے کا میں آپ کو منظرنامہ بتا رہا ہوں. ڈو یو ایون انڈرسٹینڈ، ڈو یو ایون ریئلائز کہ آپ کیا گناہ کرنے کا سوچ رہے ہیں، کیا ظلم کرنے کا سوچ رہے ہیں؟ اپنے ادارے کو ہی تو بچا لو، اسی کے لیے کر لو. چلو آپ لوگوں میں پاکستان کی پرواہ تو نہیں ہے کہ پاکستان تباہ ہو سکتا ہے، اپنے ادارے کو بچا لو. میں تمام فوجیوں سے کہتا ہوں کہ خدا را یہ حرکتیں مت کرنے دو. جسٹس لیے جی کے سینئر نے کہہ دیا ہے. قیامت والے دن جب کہو گے نا مجھے سینئر نے حکم دیا تھا، تو یہ تسلیم نہیں کیا جائے گا، بلکہ کہا جائے گا کہ لے کے آؤ اپنے سینئر کو جو تمہیں حکم دیتا تھا. وہ تمہیں کیا فائدہ پہنچا سکتا تھا؟ کیونکہ یہ شرک ہے. یہ شرک ہے. کسی اور کو یہ سمجھ لینا کہ اس کا حکم جو ہے وہ بس فائنل اتھارٹی ہے. نہ آئین ماننا، نہ قانون ماننا، اور اس کا حکم سب کچھ ہے. اس میں بندوں کو ننگا کر کے مارو، ماں بہنوں کی عزتیں اچھالو، کیمرے لگاؤ، ننگی ویڈیوز کا کاروبار کرو، صرف اس لیے کہ سینئر نے کہہ دیا تھا. یہ آپ کا ایکسکیوز تسلیم نہیں ہوگا. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہزاد اکبر کی خبر جو ہے کہ ڈی جی ISI سے ملاقات ہوئی، ان کی شہباز گل کی خبر ہے کہ نون لیگ کو بتایا گیا ہے کہ جی آپ پہ ذمہ داری ڈالی جائے گی. ان دونوں ڈاٹس کو بھی کنیکٹ کر کے دیکھ لیں. پاکستان میں جب بھی کسی آرمی چیف کے خلاف تھوڑا سا ماحول بنا ہے تو وہ ISI کے اندر سے ہی بنتا ہے. ہمارے سامنے لیٹسٹ مثال کیانی اور مشرف والے واقعے کی ہے. اس سے بھی لیٹسٹ مثال ندیم انجم کی اور باجوہ کی ہے. باجوہ نے ہر صورت میں ایکسٹینشن لینی تھی ورنہ اسے مارشل لا لگانا تھا. ندیم انجم کی وجہ سے نہیں لے سکا. یہ بھی میں آپ کو آج بتا رہا ہوں. تو ہمیشہ ISI کے اندر سے ہی آرمی چیف کے خلاف کام ہوتا ہے. اس کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا کیونکہ ایک سیٹ اپ ایسا ہے. ISI ایسا تگڑا ادارہ ہے کہ کئی بار یہ سانپ اپنے چیف کو بھی ڈس لیتا ہے. تو اس ملاقات کا یہ بھی کنیکشن ہو سکتا ہے. صرف ایک تجزیہ دے رہا ہوں آپ کو کہ ورنہ شریفوں کو کیسے پتا چل گیا کہ آپ کے ذمہ ڈالا جائے گا، آپ کے اوپر ڈالا جائے گا، سارا مدعا آپ پہ آئے گا کہ عمران خان کے ساتھ ایسا کچھ ہوا تھا. تو عمران خان کی صحت کے لیے دعا کریں. یہ شخص اس پوری قوم کی 1000 سالہ غلامی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. آپ کو پہلی بار 1000 سال میں حقیقی آزادی دلانے کی کوشش کر رہا ہے. کوشش کریں کہ اپنے حصے کا جتنا بھی کام کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں. آواز اٹھائیں. ہر برائی کے حوالے سے مومن کو تو کہا گیا ہاتھ سے روکو، لیکن آپ کم از کم بول کے اس کو برا کہہ سکتے ہیں.